صرف ظالموں سے مقابلہ ہوتا رہا۔ تو ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ حکومتیں اگر رعایا کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے حکومت کو ختم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ان کے اللہ کے بندوں کو سنبھال رہے ہیں، اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عتاب نہیں فرماتا۔ رہ گیا ان کے ایمان کا مسئلہ، وہ قیامت میں فیصلہ ہوگا، اور جو سزا ملنی ہوئی ملے گی۔ لیکن دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار سے محروم نہیں فرماتا۔ اس لیے کوئی بھی حکومت ظلم کے راستے پر چل رہی ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے، کچھ زیادہ وقت تک ٹک نہیں سکتی، ظلم کے ساتھ حکمران ٹک نہیں سکتے۔ یہ حضرت فرما رہے، اہل تحقیق کا قول ہے کہ سلطنت کا زوال ظلم سے ہوتا ہے، کفر سے نہیں ہوتا۔ یعنی محض کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کسی کو اس کے اقتدار سے بے دخل نہیں کرتا۔ انبیاء علیہم السلام سے حقیقی غلطی نہیں ہوتی، ان کی شان یہ ہے کہ غلطی سے معصوم ہوں، اور اگر بظاہر کوئی غلطی معلوم بھی ہو تو اس غلطی کو حق تعالی ہی غلطی فرما سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں جیسے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرفت فرما رہے ہیں، مواخذہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں کیا مواخذہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بھی اللہ ہیں اور ان کے بھیجنے والے ہیں، ان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کو نبی بنایا ہے تو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، لیکن کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غلطی فرما سکتے ہیں، غلطی کہہ کر پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد تو یہی ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی بات حضرت فرما رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے حقیقی غلطی نہیں ہوتی، ان کی شان ہی یہ ہے کہ غلطی سے معصوم ہوں، اور اگر بظاہر کوئی غلطی معلوم بھی ہو تو اس غلطی کو حق تعالی ہی غلطی فرما سکتے ہیں۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم اس کو غلطی کہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں، بلکہ وہ بھی طاعت ہوتی ہے، مگر وہاں کوئی طاعت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو فوت ہو گئی ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں اس کو غلطی قرار دیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو غلطی کہا گیا۔ یہ اعتقاد ہے اہل السنت والجماعت کا، اور یہی احتیاط ہے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گفتگو کرنے کی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی نبی سے اللہ تعالیٰ نے مواخذہ فرمایا ہے، جس بات پر فرمایا ہے وہ بات بھی اللہ کے نزدیک ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے بہتر پہلو تھا، اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ بس اتنی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہے۔
حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں، بلکہ وہ بھی طاعت ہوتی ہے، مگر وہاں کوئی طاعت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو چھوٹ گئی ہوتی، جس کے مقابلے میں اس کو غلطی فرمایا جاتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو غلطی کہا گیا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا مثال میں کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں جس سے اس کی توضیح ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر رئیس کو اسلام کی تعلیم فرما رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اعمیٰ آئے، نابینا تھے وہ، اور آ کر بآواز بلند عرض کیا، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دین سکھایا ہے مجھے سکھا دیجیے اس میں سے۔ یہ کچھ سیکھنے آئے اور کچھ سکھانے کی درخواست کی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ترشی کے آثار پیدا ہو گئے، جس کا منشا یہ تھا کہ میں اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کر رہا ہوں، ایک محتاج کو، ایک ضرورت مند کو اصول کی، اسلام کی تعلیم کر رہا ہوں، اور یہ فروع کی، یعنی خود مسلمان ہیں اس لیے کچھ دوسری باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اصول پہ تو یہ پکے ہو گئے، پکے مسلمان تھے، تو ان کو تو ایمان مل گیا، اصول سے یہ فارغ ہو گئے۔ اب جو بھی پوچھنا چاہ رہے تھے وہ مسائل تھے، فروع کی بات تھی، اور فروع کا مرتبہ اصول سے کم ہے۔ اب میں ایک شخص کو اسلام سکھا رہا ہوں، ایمان سکھا رہا ہوں، اور بیچ میں آ کر ایک آدمی کچھ احکام جاننا چاہتا ہے، تو ناگواری سی ہوئی حضور علیہ السلام کو۔ ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہے فروع پر۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑے درجے کا آدمی ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لے گا تو اس سے اللہ کے دین کو بڑی طاقت حاصل ہوگی، مسلمانوں کی مشکلات دور ہوں گی۔ رہے ابن ام مکتوم تو وہ تو اپنے آدمی اور مخلص مسلمان ہیں، ان سے پھر کسی وقت گفتگو ممکن ہے، پھر بعد میں بھی ان کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت تھی یا غیر طاعت؟ ظاہر ہے کہ طاعت تھی، لیکن یہ خطاب عتاب اصول کی تقدیم فروع پر علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر متماثل ہو۔ باقی فروع کی تعلیم کا نفع یقینی ہو اور تعلیم اصول کا محتمل، وہاں یہ مقدم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں ایسا ہی تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے شکایت فرمائی کہ طریق تعلیم میں افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ تو آپ کا عمل بھی طاعت تھا، مگر دوسری طاعت اس سے اکمل تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات ہی ہیں اور سب طاعات میں شامل ہیں، لیکن بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو غلطی فرمایا جاتا ہے۔ اب بعض فرقوں نے انہی باتوں کو قرآن میں سے جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو نبی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ تو الٹی سمجھ کو کیا کر سکتے ہیں؟ یا شرارت ہے پھر؟ یہ جو آج کل ایک مخصوص طبقہ
اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کیونکہ اسلام قرآن اور نبی ہی سے بنا ہوا ہے۔ نبی یا قرآن کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ جو کچھ اسلام ہے قرآن اور نبی کا مجموعہ ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ جو سوالات چلاتے رہتے ہیں کہ قرآن ریئل ہے یا فیک ہے، نبی ریئل ہیں یا فیک ہیں، تو سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور کچھ باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ کام عیسائیوں نے پہلے ہی کر دیا ہے، اور ان کی کتابوں میں سے یہ لوگ لے کر کے اب اس زمانے کے اندر چلاتے ہیں۔ عیسائیوں نے تو صدیوں پہلے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی باتیں جمع کر دی تھیں جب ان کا اور اسلام کا مقابلہ تھا۔ انگریز جب ہندوستان آئے اور مسلمانوں سے باقاعدہ ان کی ٹکر ہوئی اور مسلمان ان کے خلاف علم جہاد بلند کر کے کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو وہاں سے پادری لائے تھے اپنے مذہب کے داعی، ان سے مسلمانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس وقت کے علماء نے ان کی عزت خاک میں ملا دی، مناظروں میں کہیں کے نہ رہے۔ تو اب ان کو یہ ہتھ کنڈا سمجھ میں آیا کہ ایسی باتیں قرآن میں سے نکال کر کے چلائی جائیں کہ نبی خود ناقابل اعتبار سمجھے جائیں۔ ان لوگوں نے اس پر یہ کام شرارتاً ضد اور عناد میں آ کر شروع کر دیا کہ صاحب ہماری تو عزت نہیں رہی، اب مسلمانوں کی کیوں رہے، ان کے نبی کی کیوں رہے۔ تو انہوں نے شرارتاً ایسا کام بالقصد کیا۔ اس زمانے میں جو غیر مسلم اسکالرز تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، تعلیم یافتہ، جو تمام مذاہب پر نظر رکھتے تھے، اسلام پر بھی نظر رکھتے تھے، کو بھی اسلام سے اختلاف تھا، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ اپنی گفتگو کو وہاں تک نہیں لے جاتے تھے۔ مسلمانوں ہی سے تھا ان کا جو بھی تھا، بحث تکرار، باقی نبی تک نہیں پہنچتے تھے۔ اور عام ہندوؤں میں تمام مذاہب کے بزرگوں کی عزت تھی، ان کا بڑا احترام تھا۔ اس لیے عیسائیوں کا یہ حربہ اس وقت میں کچھ چل نہیں سکا، اور بات کتابوں ہی کے اندر رہ گئی جو ان لوگوں نے لکھی اسلام کے خلاف۔ اب جو ہندوؤں کی قیادتیں ہیں وہ اس میں سے نکال کر یہی سب چیزیں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، لاتے ہیں، اور اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں اس جماعت کو جو انہوں نے پروپیگنڈے کے لیے بنائی ہے۔ RSS کی 100 ذیلی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ کا کام صرف مخالف پروپیگنڈا کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ان کو ٹرین کر دیا گیا ہے، وہی وقفے سے ملک کے مختلف گوشوں سے، کبھی کسی ریاست سے کبھی کسی ریاست سے چلا دیتے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں ایسی باتوں کو سنا نہیں گیا۔ مسلمان تو کیا، بہت سے سنجیدہ غیر مسلم بھی نہیں سنتے تھے اور تردید کرتے تھے باقاعدہ طور پر۔ اس زمانے میں چل جانے کی وجہ مسلمانوں کا جہل ہے کہ خود مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ اس وجہ سے ہماری جہالت کا اس وقت سبھی نے فائدہ اٹھایا ہے،
قوم مذہب سے جاہل ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اسلام میں ماشاءاللہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن مذہب سے جاہل ہے، دین سے زیادہ واقف نہیں ہے. ایک صاحب نے قبض و بسط سے متعلق ایک سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی شیخ کی تعلیم سے کچھ خلوت میں معمولات کا اہتمام کیا ہو. محض زبانی جمع خرچ سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ امور حالی اور ذوقی ہیں جو کام کرنے پر معلوم ہو سکتے ہیں، بدون کام میں لگے ان کا پتہ چلنا مشکل ہے. فرمایا کہ نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ جب موقع پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کیے بغیر نہ رہے گا. جو لوگ اپنی اصلاح کامل کر چکے ہیں، بے فکری تو ان کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں، مگر پھر ایک درجے میں ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ عین وقت پر بھی علم اور تجربے کی وجہ سے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے نفس کی حالت منہ زور گھوڑی کی سی ہے، جب قابو سے نکل جاتا ہے آگا پیچھا کچھ نہیں دیکھتا، جو کچھ ضرر بھی اس سے صادر ہو جاوے کم ہے. اس لیے نفس سے ہر وقت ہوشیار رہنے اور مقابلے کا انتظام رکھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے اس کی حقیقت پہچان لی ہے وہ ہر وقت اس کی تگ و دو میں رہتے ہیں. اس سے بے فکری کسی وقت بھی اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی بے فکری ہوگی دھوکہ کھائے گا. سانپ سے کیا بے فکری، وہ تو موقع پاتے ہی اپنا کام کرے گا. بس یہی حالت اس نفس کی ہے. یہ تو اسی وقت تک قابو میں ہے جب تک کہ اس کی فکر میں ہے، اور جس طرح یہ طاق میں ہے اس کی بھی کوئی طاق میں ہو. جس طرح وہ طاق میں ہے اس کی بھی کوئی طاق میں ہو، یعنی وہ ہماری طاق میں ہے تو ہم اس کی طاق میں رہیں. ورنہ یہ تو اژدہا ہے. شیطان اس قدر خطرناک نہیں جتنا نفس خطرناک ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا اعداء عدوک الذی بین جنبیک. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اس راہ میں خودرائی اور خودبینی سخت راہزن اور سم قاتل ہے. اس راہ میں یعنی سلوک کی راہ میں خودرائی اور خودبینی، خودرائی کا مطلب خود سمجھنا اور خودبینی کا مطلب خود کو دیکھنا، اپنے کمالات کو دیکھنا، خوبیوں پر نظر رکھنا. اس راہ میں خودرائی اور خودبینی سخت راہزن اور سم قاتل ہے، یعنی ہلاک کر دینے والا زہر ہے. ایسا شخص کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ قطعاً محروم رہے گا، یعنی سلوک میں کمال سے قطعاً محروم رہے گا. کوئی حصہ اس کو نصیب نہ ہوگا. پہلا قدم اس راہ میں فنا ہے اور اپنے کو مٹانا. آج کل لوگوں میں ایک عام مرض ہو گیا ہے کہ اس کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کوئی ہم کو برا نہ کہے. یہ مرض حب جاہ کہلاتا ہے.
اور یہ مرض تکبر سے ناشی ہے، یعنی تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ اب بڑا ہی مہلک مرض ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی اس کی بدولت جو کلفتیں ہوتی ہیں وہ محتاج بیان نہیں، اور آخرت تو اس کی بدولت بہت ہی خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی تو فکر ہی نہ ہونا چاہیے، کوئی کچھ کہے کہا کرے، اس سے بگڑتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک صاحب کا لفافہ آیا ہے، لفافے کے پتے کے اوپر لکھا ہے امانت شیخ معروف کرخی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا لکھنے سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، مثلا یہ لفافہ ہی ہے، ان صاحب کے خیال میں یہ کہیں گم نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا عقیدہ صاف شرک ہے۔ جاہلوں نے بزرگوں کے متعلق اس قسم کی حکایتیں گھڑ رکھی ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی دیوار جھکی ہوئی تھی، اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ اس نے یہ شعر اس دیوار پر چسپاں کر دیا: بحق حضرت معروف کرخی، بمانت صالحہ دیوار ترقی۔ حضرت معروف کرخی کے صدقے میں یہ پھٹی دیوار سالوں باقی رہے۔ بہت عرصے تک وہ دیوار اسی حالت پر کھڑی رہی۔ ایک روز مالک دیوار نے حضرت شیخ معروف کرخی کو خواب میں دیکھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی بہت دن ہو گئے مجھ کو تیری دیوار تھامے ہوئے، میری تو کمر بھی ٹوٹ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ میں دیوار سے کمر لگائے کھڑا ہوں، اب میں مدت متعین کرتا ہوں 1 ہفتہ یا 15 روز، پھر میں ذمہ دار نہیں۔ اس قسم کی باتیں لغو و جھوٹ تراش رکھی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسے عقائد میں ان لوگوں کو ابتلا ہو رہا ہے جو سراسر شرک ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب مشہور معقولی ریاست رامپور میں مقیم تھے۔ زبان کے تو آزاد تھے مگر عقائد اچھے تھے۔ ایک خان صاحب ان سے ملنے آئے جو دیہات کے مستاجری کیا کرتے تھے۔ اس وقت تحصیل وصول کا زمانہ تھا۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ خان صاحب آج کل تو کام کا زمانہ ہے، وصولی کے دن ہیں، کام کس کے سپرد کر کے آئے؟ خان صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آہا، ہم تو بڑے پیر صاحب کو ولی سمجھتے تھے مگر آج معلوم ہوا کہ گاؤں کے پردھان بھی ہیں۔ اس وقت تو خان صاحب مولوی صاحب کے سامنے ادب کی وجہ سے کچھ نہ بولے، مگر جب مولوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پر کسی وہابی کا اثر ہو گیا ہے جو اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اس پر فرمایا کہ مولوی صاحب پر کسی وہابی کا اثر ہو گیا ہو مگر تم پر کسی شیطان کا اثر ہو گیا، جس سے تم نے ایک تو پیر صاحب کی بے ادبی کی کہ یہ ذلیل کام ان کے سپرد کیا، دوسرے شرک میں مبتلا ہوئے۔ ایک شاہ صاحب کی گپ سنیے۔ مکہ معظمہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولا کہ 2 حقیقی بھائی تھے، ایک دکان میں دونوں شریک تھے۔ بڑے بھائی جب کہیں جاتے اور دکان پر کوئی نہ ہوتا
تو یہ کہہ کر جاتے کہ بڑے پیر صاحب دکان آپ کے سپرد۔ چھوٹا بھائی ان کے اس عقیدے پر ناراض ہوتا کہ یہ کیا واہیات عقیدہ ہے۔ ایک روز بڑے بھائی تو تھے نہیں، چھوٹا بھائی دکان پر تھا۔ وہ نماز کو چلا گیا، پیچھے دکان میں چوری ہو گئی۔ بڑے بھائی کو معلوم ہوا، چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہوئی، تم نے دکان کس کے سپرد کی تھی؟ کہا کہ اللہ میاں کے سپرد کر گیا تھا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ ارے بے وقوف، بڑے پیر صاحب تو بشر ہیں اور مکلف ہیں، اگر کوئی چیز ان کے سپرد کی جائے تو وہ امانت کا خیال رکھیں گے، اور اللہ میاں تو مکلف نہیں ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ اس سے لے کر اسے دے دیا اور اس سے لے کر اسے دے دیا، اس لیے چوری ہوئی۔ یہ عقائد ہیں لوگوں کے اور یہ عقلیں ہیں، خدا معلوم ان لوگوں کا فہم کیا ہوا، عقلیں کہاں گئیں۔ واقعی بدعت سے قلب پر قساوت کے علاوہ جہل کی ظلمت بھی ہوتی ہے۔ یہ نورانیت اور روحانیت کو بالکل فنا کر دینے والی چیز ہے۔ یہ سب بدعت ہی کے ثمرات ہیں کہ کوئی بات عقل اور فہم کی نہیں رہتی، اس پر اگر ان لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے، روک ٹوک کی جاتی ہے، تو بدنام کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، بزرگوں کے دشمن اور مخالف ہیں، بے ادب ہیں۔ مگر اپنے کو تو دیکھو، بندگان خدا کیوں آخرت کو خراب اور برباد کرتے ہو؟ ایک صاحب سے فرمایا، جو مرض تمہارے اندر ہے وہ معافی مانگ لینے سے نہیں چلا جائے گا، اور وہ مرض جاہ کا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے عیوب کو چھپاتے پھرتے ہو۔ علاج اس کا کراؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ جب ہم مر جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے، او بی بی اگر قرآن شریف پڑھ کر سناؤ تو ہمارے پاس بیٹھو، ورنہ اپنا کام کرو۔ آپ کو قرآن شریف سے بڑی عاشقانہ نسبت تھی اور عشق کی یہ کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، انہوں نے ہم کو سر پر ہاتھ رکھا، ہم اچھے ہو گئے۔ ایک مرتبہ آگرہ اور اودھ کے انگریز لیفٹیننٹ گورنر زیارت کو آئے۔ بعض عیسائی حکام مذہبی اور روحانی ذوق کے بھی ہوا کرتے تھے اور صوفیہ سے محبت رکھتے تھے۔ پہلے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ اطلاع ہونے پر فرمایا کیوں آ رہا ہے؟ غرض وہ آ پہنچا۔ حضرت اس وقت ایک گہری چارپائی پر لیٹے تھے۔ فرمایا بلا لو۔ اس نے حاضر ہو کر سلام کیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ گورنر نے آپ کی قوا کا حال پوچھا، یعنی صحت پوچھی۔ فرمایا بہت اچھے ہیں۔ گورنر نے تبرک مانگا۔ خادم سے فرمایا کہ ارے بھائی دیکھو، اگر کسی برتن میں مٹھائی کا چورا ہو ہے تو اس کو دے دو۔ خادم نے ایک مٹی کے برتن میں سے مٹھائی کا چورا لا کر لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے نہایت احترام کے ساتھ لیا۔ گورنر نے عرض کیا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا۔
اور ایک دفعہ اور آیا تھا انگریز حضرت سے ملنے کے لیے، تو بیٹھنے کی جگہ نیچے تھی، وہ لوگ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے، نیچے بیٹھنا نہیں آتا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ نیچے نہیں بیٹھ پاتے، کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، گھڑے میں پانی پھینک دو، گھڑے کا پانی پھینک کے اسے الٹا کر کے رکھ دو۔ تو ایک گھڑے کا پانی پھینک دیا گیا درختوں میں اور اسے الٹا کر کے رکھ دیا گیا، تو اس پر بیٹھے۔ بتایا گیا کہ اس کی میڈم بھی ساتھ میں ہے، تو حضرت نے فرمایا ایک اور گھڑا خالی کر کے رکھ دو یہاں پر۔ تو ان کو کس کی کیا پرواہ تھی۔ آج تو ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہو گیا ہے، صاحب یوں سمجھیں گے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بہت بڑی برکت رحمت آ گئی ہے۔ سارے لوگ گڑبڑ شڑبڑ میں لگے رہتے، معمولی قسم کے لیڈروں، ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جس کے دل میں حق تعالی شانہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کون بڑا ہے؟ ہر وقت اللہ اکبر ہے بس، اور کسی کی بڑائی نہیں۔ ہاں انسانی حقوق، آنے والے کا اکرام، یہ سنتیں ہیں، اس پر عمل کرتے تھے، لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں تھا اس کا۔ حضرت گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ میاں ایک جزامی یہاں پر آیا، لوگوں نے اس سے نفرت کی، ہم نے اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا، وہ اچھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جزامی کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا، وہ اس عمل بالسنت کی برکت سے اچھا ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری برکت سے اچھا ہوا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت پر جذب کی کیفیت غالب تھی، مگر اس پر یہ بھی ہوش کہ ہر بات میں حدود کی رعایت اور علوم کا ظہور ہوتا تھا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس اتباع سنت کا؟ کہاں ہیں وہ معترض جو بزرگوں پر خلاف سنت کا الزام لگاتے اور اعتراضات کرتے رہتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت عامل بھی صاحب نسبت ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی بہت بڑے شیخ ہیں۔ ایک ثقہ راوی بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا کے ایک مرید تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ مولانا عامل ہیں، عملیات سے لوگوں کو ہدایت کے لیے تسخیر کرتے ہیں۔ مولانا کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہو گئی، فرمایا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، ارے معلوم بھی ہے عملیات میں مشغول ہونے سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا، یعنی حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملیات اصل میں ایک قسم کے تصرفات ہیں جو متضمن ہے دعوے کو، اور ایسا تصرف عبدیت کے منافی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح ایک شخص نے کسی مخالف کا قول نقل کیا کہ حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، اس نے اتنا تو خیال کیا کہ میرے منہ پر نہیں کہا، اور تو اس قدر بدلحاظ نکلا کہ میرے منہ ہی پر کہہ دیا۔ بس اس وقت وہ شخص مارے ندامت و شرمندگی کے پانی پانی ہو گیا، اور اس کو پھر کبھی چغل خوری کی ہمت نہ ہوئی۔
آدمی کو اپنی کسی چیز پر بھی ناز نہ کرنا چاہیے، نہ علم و فضل پر، نہ عقل و فہم پر، نہ زہد و تقوی پر، نہ عبادت اور اعمال پر، نہ شجاعت و قوت پر، نہ حسن و جمال پر۔ یہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہیں، پھر ناز کس بات پر؟ ناز تو اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ جب اپنا کمال کچھ بھی نہیں، سب عطا حق ہے، تو پھر نیاز کی ضرورت ہے۔ اگر بے جا ناز کرے گا تو پھر خیر نہیں۔ ایک بیمار طالب علم حضرت کے یہاں پڑھنے آئے۔ حضرت نے پوچھا کہ اپنے علاقے میں ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہاں کے رہنے کی برکت سے میری بیماری جاتی رہے گی۔ فرمایا تم میں عقل اور فہم کا نام تک نہیں ہے۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ کس قدر غلط عقیدہ ہے کہ یہاں پر رہنے کی برکت سے بیمار نہ رہوں گا۔ ایسی ہی برکت ہے تو میں خود کیوں بیمار ہو جاتا ہوں، یا یہ اور لوگ جو میرے پاس خانقاہ میں رہتے ہیں یہ کیوں بیمار ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو یہاں کی برکت سے اچھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ برکت دوسروں ہی کو چمٹتی پھرتی ہے، اپنی برکت خود اپنے کام نہیں آتی۔ کیا برا عقیدہ ہے جو مفاسد سے پر ہے، لوگوں کے عقائد تک درست نہیں رہے، توحید کا صرف نام ہی رہ گیا ہے، لیکن اس کا نور لوگوں کے قلوب سے مٹا جاتا ہے۔ لکھے پڑھے لوگ ایسی لغویات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ ایک صاحب نے کسی کی یہ حالت بیان کی کہ بڑا چوغا پہنتے ہیں، بڑا عمامہ باندھتے ہیں اور بڑے بڑے دانوں کی تسبیح پڑھتے ہیں، مگر معاملات بے حد گندے ہیں، حقوق العباد کی فکر نہیں۔ فرمایا کہ ایسے دیندار سے فاسق فاجر اچھا ہے، جو کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے، اس سے دوسروں کو تو دھوکہ نہیں ہوتا اور ایسے شخص سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہیں، حضرت فرما رہے ہیں حضرت تھانوی، ایک شخص ہیں میں نے 25 برس ان کی اذیتیں اور بےہودگیاں برداشت کیں، اس کے بعد بغرض اصلاح و تربیت خواجہ صاحب کے سپرد کر دیا۔ وہ 3 ہی ماہ میں چیخ اٹھے کہ یہ شخص مخاطبت کے قابل نہیں، حالانکہ خواجہ صاحب بے حد رحم دل شخص ہیں، اکثر لوگوں کے افعال و اقوال میں تعویلات کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے معافی وغیرہ کی سفارش و کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس شخص کو جسے میں نے 25 برس برداشت کیا 3 مہینہ برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، سب آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور یہ حق تعالیٰ کی مجھ پر ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نعمت سے مجھ کو مشرف فرمایا، حتیٰ کہ عین مواخذہ اور محاسبہ ڈانٹ ڈپٹ کے وقت بھی کافی طریق پر اس کا استحضار ہوتا ہے، گو ضرورت کے سبب تعدیب بھی کرتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تو آنے والوں کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں،
کیونکہ وہ اللہ کے طالب بن کر آئے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیت سے بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر پیر مرحوم ہوگا مرید کو جنت میں کھینچ کے لے جائے گا، اور اگر مرید مرحوم ہوگا پیر کو جنت میں لے جائے گا، یعنی قابل رحم ہوگا اللہ کے نزدیک، اس پر رحم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے پیر صاحب ہیں، ان کو بھی بھیج دیجیے۔ عجیب جامعیت ہے کہ اس کو مرید بھی سمجھیں اور اس کو اپنے سے بڑا اور ذریعہ نجات بھی سمجھیں۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ وہ ہے جو جامع بین الازداد ہو، جس کے یہاں اصلاح و تربیت بھی ہے، روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، مواخذہ محاسبہ مطالبہ داروگیر بھی ہے، اور یہ سب اپنے منصب کے فرائض ہیں، ان کو بھی ادا کرتا ہے، پھر ان کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل بھی سمجھتا ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کسی کا خدا کے ساتھ کیا تعلق و کیا معاملہ ہے، اور نہ اس کی خبر کہ میں کیسا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو پھر کوئی کیا کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو اور یہ مردود ہو، سو نظر تحقیر سے دیکھنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔